ہم جب ورڈ لیڈر بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کون آتا ہے ہمارے ذہن میں، لیڈر ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ جو لیڈرشپ ہے یا لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، دیٹ از بیسیکلی این آرٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لیڈر از بائی برتھ. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ ایک چیز ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک اسکل ہے. باقی بہت ساری اسکلز کی طرح سے ہم اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں. لیڈرشپ بائی پوزیشن، آپ کو کوئی عہدہ ایسا مل گیا، کوئی اسائنمنٹ ایسی دے دی گئی جہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کے انڈر کام کرنا ہے، تو آپ کو ایک پوزیشن نے لیڈر بنا دیا. یہ منیمم لیول آف لیڈرشپ ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اچھا ہوں گے، تھوڑا سا کائنڈ ہوں گے، تھوڑا سا مہربان ہوں گے، تو وہ بھی آگے سے آپ کو رسپونڈ کرے گا. لیڈر ہونا کوئی پوزیشن نہیں ہے، اٹس اے جرنی. یہ ایک پروسیس ہے. آپ آہستہ آہستہ ایک اچھے لیڈر بنتے ہیں. تو تیسرا جو سٹیج تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے ریزلٹس بھی دینے ہیں. بہت سارے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزلٹس تو دیتے ہیں لیکن کنیکشن نہیں بناتے. جب آپ لیڈر ہوں تب آپ کو کنیکشن بھی بلڈ کرنا چاہیے. اب یہ ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کو ورکرز کے ساتھ یا جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن سے اوپر جا سکتا ہے، کوئی ایسی اسکل اس کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے وہ مزید گرو کر سکتا ہے، تو وہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی گروتھ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. آپ کا کام اتنا ہوتا ہے بیٹے کہ آپ لیول 4 تک ضرور پہنچیں اور اس پر لگے رہیں. آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ کوئی تقریباً ہمارا 6 months کا یہ ڈیوریشن ہوگا، جس میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں پڑھیں گے. سٹارٹ ہم کر رہے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ. تو لیڈرشپ کیا ہے، لیڈرشپ کیوں ہے، کون لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کیسے بنا جاتا ہے، لیڈر بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لیڈر بننے کے بعد کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لیڈر کیوں بننا چاہیے، لیڈر بنے بغیر کیوں نہیں گزارا ہو سکتا. یہ ساری باتیں ہم اوور اے پیریڈ آف 6 months مختلف لیکچرز کی شکل میں اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے بیٹا کہ آپ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی لائف میں ایک آپ کی جو ابھی جس کو کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، آپ لوگ اپنی زندگیوں میں ایک ایسے راستے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ فیو ایئرس آپ لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ ایز اے لیڈر کوئی رول پلے کر رہی ہوں گی. ابھی بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں لیڈ کر رہے ہوں گے، اور آگے جا کر باقاعدہ طور پر اپنی پروفیشنل لائف میں آپ لوگ ایز اے لیڈر کام کریں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ بڑا ویل ڈیسائیڈڈ، ویل انفارمڈ اور پڑھا ہوا ہو. آپ نے پہلے آپ کو پتہ ہو لیڈر کیا ہوتا ہے اور کیسے بننا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تو آپ کے پاس اس کی بیک گراؤنڈ نالج بھی ہو. تو بیسک مقصد ہمارا یہ ہے. مجھے اس کام کو پڑھانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ میں جب سے میں نے سول سروس جوائن کی ہے تو بیسیکلی ہم مختلف لیڈرشپ رولز میں رہتے ہیں. تو بیسیکلی آل دا سول سرونٹس آر لیڈرز ان دیئر اون پوزیشنز. ٹھیک ہے، تو ہم جس دن ہم جوائن کرتے ہیں اس دن سے ہی ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کو، ایک سرٹن نمبر آف پیپل کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لیڈرشپ ہے وہ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ کچھ تو ہم ٹریننگ سے سیکھتے ہیں، اکیڈمیز میں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں. کچھ بہت ساری چیزیں پھر ہم بعد میں ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، جو ہمیں کتابیں یا لیکچرز شاید نہیں سکھا پاتے، جو ہم آہستہ 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 اپنے تجربات کر کے سیکھتے ہیں. تو ہم پہلے ایک سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات بیٹا یہ بتائیے کہ ہم جب ورڈ لیڈر بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ لائک علامہ اقبال، قائد اعظم، محمد علی خان، کون آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ لیڈر ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قائد اعظم. اور عمران خان. ہاں ٹھیک ہے، بالکل جو آپ کے ذہن میں لفظ کو سن کے آتا ہے نا، آپ نے وہ ہر چیز مجھے بتانی ہے. لائک آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اور قائد اعظم لیڈرز ہیں، تو پھر میں جو اپنا لیڈرشپ کر رہی ہوں، آپ کو تو لگ رہا ہو تو آپ تو لیڈر ہی نہیں ہیں، آپ تو ایک سول سرونٹ ہے نا. ہم نے اس کو ہی کلیئر کرنا ہے
کہ بیسیکلی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ماما لیڈر ہوتی ہیں اور آپ اپنے ٹیچرز کو بھی لیڈر سمجھتے ہیں اور آپ خود بھی کہیں نہ کہیں کوئی لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں نا. کبھی آپ بہن بھائیوں میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیڈر ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کلاس میں لیڈر ہوتے ہیں. اگر آپ کو اچھا 4 لفظ اچھے پڑھنے آتے ہیں تو آپ کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے. دیٹ از بیسیکلی اے لیڈر آف دا کلاس. تو لیڈ کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو لیڈ کرنا، یعنی کہ کچھ لوگ آپ کو فالو کریں، آپ کے پیچھے ہوں، ان کے آگے آگے چلنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کے آگے آگے چلنا، کسی کو اس طرح سے لیڈ کرنا کہ وہ آپ کو فالو کرے، وہ آپ کو ان سم سینس اوبے کرے. دیٹ از بیسیکلی لیڈرشپ. وہ ہم بہت سارے لوگ بہت سارے رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ شکلوں میں ہم لیڈر ہوتے ہیں. اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنی کلاس میں ہوتے ہیں، پھر اپنی جاب پہ ہوتے ہیں، اپنی فیملی میں لیڈر ہوتے ہیں. پھر اگر ہم تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو ہم کوئی بڑا لیڈر بھی بن سکتے ہیں اگر ہم ایفرٹ کریں اور کوشش کریں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے یا لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، دیٹ از بیسیکلی این آرٹ. وہ ایک سیکھنے والی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لیڈر از بائی برتھ، آپ بائی برتھ لیڈر ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیڈرشپ ایک چیز ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک اسکل ہے. باقی بہت ساری اسکلز کی طرح سے ہم اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال آ جاتا ہے لیڈر ہمیں سمجھ آ گیا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ انفلوئنس کرتا ہے، جو اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کو آپ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم بہت سارے لوگوں کو ٹویٹر پہ فیس بک پہ فالو کرتے ہیں، تو ہم ان سے کوئی نہ کوئی انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہیں پہ ہم پولیٹیکل لیڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم ایجوکیشنل لیڈرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس فالوئنگ سے؟ کہ ہم ان سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے نظریات بنانے کے لیے، اپنی لائف کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے ان سے گائیڈ لائنز لے رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم فالو کر کے ان سے سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ جو ہوتی ہے، اب وہ ہم نے یہاں تک تو سمجھ لیا کہ جی یہ ایک لیڈ کرنے کا پروسیس ہے. لیکن اس کے آگے اندر بڑے ساری سٹیجز ہیں، بہت سارے اس کے سٹیپس ہیں. آپ ایک دم سے کو بہت بڑا لیڈر نہیں بن جاتے. آپ اس کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آگے کو جاتے ہیں. میں اپنی اگر ایگزامپل کوٹ کروں، اور یہ جو ایک ریسرچر ہے، ایک رائٹر ہے، انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، جان سی میکسویل. شاید آپ میں سے کسی بچے نے ان کا نام بھی سنا ہو. لیڈرشپ بیسیکلی ان کی تھیوری ہے. انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی، تھیوریز ڈیولپ کی. ان کے مطابق لیڈرشپ کی 5 لیولز ہوتے ہیں، 5 سٹیجز ہوتی ہیں. تو ہم پہلی سٹیج سے شروع کریں گے اور آخری سٹیج تک 1 بائی 1 جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سٹیجز کس طرح سے اچیو ہوتی ہیں اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے ہر ایک چیز کے اوپر. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ جو ہے یہ سب سے پہلی جو سب سے را فارم ہے، سب سے خام حالت، جس میں آپ کا اپنا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا، وہ ہے لیڈرشپ بائی پوزیشن. آپ کو کوئی عہدہ ایسا مل گیا، کوئی اسائنمنٹ ایسی دے دی گئی جہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کے انڈر کام کرنا ہے، تو آپ کو ایک پوزیشن نے لیڈر بنا دیا. ٹھیک ہے؟ تو لیڈرشپ بائی پوزیشن میں آپ کو وہ پوزیشن آپ کو اتھارٹی دیتی ہے ان لوگوں کو لیڈ کرنے کی، یا آپ اپنی اس اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنے لوگوں سے کام لینے کے لیے، ان سے کہ وہ آپ کو اوبے کریں، آپ کو فالو کریں، آپ کی بات مانیں. یہ جو پوزیشن ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ سول سروس میں آئے، ہم نے بطور ASP کسی بھی جگہ کا چارج سنبھالا،
تو ہم ان 5 تھانوں کے تمام عملہ جات کے، تمام ایس ایچ اوز کے، محرروں کے، انویسٹیگیشن آفیسرز کے، سب کے ہم کیا بن گئے؟ لیڈر بن گئے. اب وہ چاہے انہیں اچھا لگے یا برا لگے، دے ہیو ٹو اوبے می. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو اوبے کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کلاس ٹیچر آپ کو پسند نہ بھی ہو تو شی از یور لیڈر بائی پوزیشن. آپ کے باس آپ کو پسند نہ بھی ہوں، آفس میں کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، بہت سارے بچے شاید جنہوں نے بہت جاب کی ہو، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا باس بائی پوزیشن ہوتا ہے آپ کو اس کی بات ماننی ہوتی ہے. یہ منیمم لیول آف لیڈرشپ ہے. اس کے اندر آپ بہت کم نہیں کہنا چاہیے، مطلب گیون آپ کو اتھارٹی ہے بس اسی کو یوز کر سکتے ہیں. آپ اگر کہیں گے کہ آج میرا حکم ہے کہ جی 5 بجے کی بجائے 8 بجے چھٹی ہوگی، تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس کو ریزسٹ کریں کہ کیوں بھائی 5 بجے تک آفس ٹائم ہے تو ہم تو جائیں گے. تو وہ جو لیڈرشپ بائی پوزیشن ہے وہ آپ کو ایک ویکسٹ فارم آف لیڈنگ رول دیتی ہے. اس میں آپ صرف ان کو اپنی اتھارٹی سے انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے انفلوئنس کرتے ہیں. بہت سارے آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی اتھارٹی سے لوگوں کو تنگ کر کے دے میک دم فیل کہ میں تمہارا باس ہوں. ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم صرف اس لیے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ میں ان کا لیڈر ہوں، ان کا باس ہوں، میں ان کو مینیج کر رہا ہوں. تو وہ مزید نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے اس سے، جب آپ اپنی پوزیشن یا اپنی اتھارٹی سے ان کے اوپر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ جب اے ایس پی کے طور پر پوسٹ ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ ایس ایچ اوز تو مجھ سے نہیں ڈریں گے، وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتے. تو ہم بڑا غصہ دکھا کے، ناک پہ منہ پہ غصہ بھر کے کہ خبردار اگر یہ ہونا چاہیے شام تک، اگر نہ ہوا تو پھر ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اور میں یہ کر دوں گی. وہ اندر سے ہمارے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایسے نہ کیا تو ہی ول ناٹ بیہیو، وہ کام نہیں کرے گا یا اوبے نہیں کرے گا یا وہ بات کو نہیں مانے گا. لیکن جب آپ کوئی سال 2 سال 3 سال سروس میں گزار لیتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ کار نہیں ہے لیڈ کرنے کا. غصے سے یا ڈرا کے یا دھمکا کے آپ زیادہ دیر تک اور زیادہ اچھی کوالٹی کی اوبیڈینس جو ہے وہ نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے لوگوں سے. آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پسند کریں، یا آپ ان کو یہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی بات تو مانیں لیکن وہ آپ کو لائک بھی کریں. ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک سٹیپ اپنی اس پوزیشن آف پاور سے نیچے آنا پڑتا ہے. آپ کو ان لوگوں کے لیول پہ آ کے ان کو ایز اے کولیگ، ایز اے ہیومن بینگ دیکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ان کو بھی ایک رتبہ یا ایک انسان کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، یہ بھی کسی مشکل میں ہو سکتا ہے. تو میں جو اس سے بہت ہی ڈرائی اوبیڈینس ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ پہلے میں دیکھوں کہ کیا وہ کمفرٹیبل ہے، اس کو کوئی ایسا پرابلم تو نہیں اس کی لائف میں چل رہا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام نہ کر پا رہا. مطلب صرف ہم ہمیشہ ان کے نہ کرنے کو نالائق سے تعبیر نہ کریں، ہمیشہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہے ہی نالائق تو اس کو مجھے سزا ہی دینی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ نہ کر پا رہا ہو. تو جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک کنیکشن بناتے ہیں، اس کو تھوڑا سا لک آفٹر کرتے ہیں. تو وہ جو 2 وے پروسیس ہوتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ اچھا ہوں گے، تھوڑا سا کائنڈ ہوں گے، تھوڑا سا مہربان ہوں گے، تھوڑا سا اس کو لک آفٹر کریں گے تو وہ بھی آگے سے آپ کو رسپونڈ کرے گا، وہ بھی ولنگلی آپ کو اوبے کرے گا. وہ چاہے گا کہ آپ ہی اس کے باس رہیں، آپ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوگا. تو وہ جو لیول آف کمفرٹ ہے دیٹ از دی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ، جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں، وہاں آپ کو وہ پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ انہیں لیڈ کریں. وہ آپ کے کہنے پہ 2 گھنٹے ایکسٹرا بھی رک جاتے ہیں، وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں کہ جیسے آپ گائیڈ کریں گے ویسے ہی وہ کام کریں گے. اچھا، میں نے ان 4 سال آف سروس گزارنے کے بعد یہ لیول ڈیولپ کرنا شروع کیا اپنے کام میں، اپنے ایریا آف ورکنگ میں، اپنے ایریا آف رسپانسبلٹی میں. آئی ٹرائیڈ کہ میں تھوڑا کائنڈ رہوں، میں لوگوں کو رسپیکٹ کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ ڈیل کروں، اپنے سب آرڈینیٹس کو ایک لیول آف رسپیکٹ دوں.
اگر وہ میرے آفس میں آئے تو میں کہوں کہ آپ بیٹھیں اور پھر اس سے بات کروں، بجائے اس کے کہ میں اس کو سارا ٹائم کھڑا رکھوں اور اس کی بات سن رہی ہوں. دیٹ از کائنڈ آف ہیوملیٹنگ. اب مجھے پتہ ہے، لیکن انیشلی آپ کی ٹریننگ یا آپ کو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شاید یہ بہتر ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو گریجولی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہم چونکہ خواتین بائی نیچر بھی تھوڑی سی کمپیشنیٹ ہوتی ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا لوگوں کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر پرکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے کہ یہ بہت اوور ورکڈ ہو، بہت اسٹریسڈ ہو، اس نے واقعی میں اتنے دن سے ریسٹ نہ کی ہو. ہمارا چونکہ پولیس کا کام بھی اس طرح کا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اوور ورک ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بہت دنوں تک بعض اوقات ہم صحیح طرح سے سو نہیں پاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جب میں نے کنسیڈر کرنا شروع کیں اور اس کے مطابق اپنا ورکنگ سٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کیا، انلیس اینڈ انٹل جب تک کوئی بندہ کو بہت بڑی مسٹیک نہ کرے، تو میں نے جلادوں والی شکل نہیں بنانی. نارمل اچھا پازیٹیو وے میں پہلے ڈیل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم کام کریں اور ایک سرٹن جو ہمارا مقصد ہے کام کا، بیسیکلی ہمارا مقصد تو وہاں پہ کام ہے نا، اس کو ہم پورا کریں. اور جہاں پہ مجھے لگے کہ وہ میرے اس نرمی کے باوجود بھی صحیح نہیں کر رہا ہے، وہاں پہ پھر میں اپنی کوئی پوزیشن یا پاور اس کو یوز کروں. ادروائز میں اس ٹو وے کنیکشن کے ساتھ جو ہے نا اس سے کام لوں. یہ طریقہ بڑا سکسیسفل رہا. اب میں نے یہ تھیوری نہیں پڑھی ہوئی تھی، اٹ واز آل مائی اون، کیا کہنا چاہیے، انوویشن، ہاں ایکسپیرینس، کہ میں خود ہی سوچ کر میں نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ گائیڈڈ طریقے سے تھوڑا سا چینج کیا. گائیڈڈ طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو ہمیشہ جسٹ کیپ دیم ایٹ ڈسٹینس، اور ان لوگوں کو ہمیشہ اس طرح رکھیں کہ یہ آپ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں. آپ جتنا ان کو ڈرا کے رکھیں گے اتنے ہی کامیاب افسر بنیں گے. تو وہ جو گائیڈڈ طریقہ کار سے جب میں نے تھوڑا سا ڈائگریشن کی، تھوڑا سا ہٹی اس راستے سے، تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آنے شروع ہوئے. پیپل فیلٹ کمفرٹیبل ورکنگ ود می، میں نے ان کے ساتھ کام کرنا اچھا محسوس کیا. اور سارا دن آپ جب نارملی کام کرتے ہیں تو کام بھی زیادہ کر پاتے ہیں، انسٹیڈ کہ آپ سارا دن بہت بری شکل بنا کے رکھیں. اچھا، بہت ٹرکی ہے اس سے آگے کہ اگر آپ نے صرف کنیکشن بنا لیا لیکن پروڈکشن نہ دی، ریزلٹس نہ دیے، یہ بھی ایک ڈینجرس پوائنٹ بن جاتا ہے کہ آپ کا باس کے ساتھ بہت اچھا ہے، باس کا اپنے فالوورز، اپنے ان لوگوں کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، وہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور نہ وہ کام کرتا ہے اور نہ وہ کام کرتا ہے. یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی پرپز کیا ہے، ریزلٹس دینا، کام پروڈیوس کرنا، جس کام کے لیے آپ اس لیڈرشپ اینڈ فالوور ریلیشن شپ میں ہیں، جس کام کے لیے آپ کو لیڈر بنایا گیا ہے. ہمیں بہت سارے کاموں کے لیے لیڈر بنایا جاتا ہے. جیسے ہمیں گھر میں اگر ہم بڑے بہن بھائی ہیں اور ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے چھوٹوں کو لیڈ کرنا ہے اور ان کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کیسے اپنا رستہ بنانا ہے، کیسے جو بھی ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، رزلٹ کی طرف لے کے جانا ہے. اگر ہم ان کو رزلٹ کی طرف نہ لے کے جائیں اور صرف گڈی ریلیشن شپ، بہت اچھا ہم بہن بھائیوں کا لیکن ہم کرتے ساری کچھ نہیں ہیں، تو وہ کوئی اچھا رزلٹ، اچھا امپیکٹ نہیں دے گا فیملی کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، اوور آل آپ لوگوں کی اپنی مینٹل ہیلتھ اور وہ ساری چیزوں کے اوپر. تو تیسرا جو سٹیج تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے ریزلٹس بھی دینے ہیں، آپ نے پروڈکشن یا ریزلٹس جو ہیں وہ اس اچھے کنیکشن کے ساتھ دینے ہیں. اب یہ بہت سارے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزلٹس تو دیتے ہیں لیکن کنیکشن نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں آؤں، آپ لوگوں کو کام بتا دوں، آپ کام کر دیں، پوزیشن مطلب پہلی والی پوزیشن سے بھی وہ ڈیل نہ کر رہا ہو، لیکن صرف رزلٹ اورینٹڈ ہو، کنیکشن بیچ میں مسنگ ہو. وہ صرف اس کو کام، بہت سارے لیڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی باسز ہوتے ہیں جو صرف کام سے کام رکھتے ہیں، کام سے غرض رکھتے ہیں کہ بس میں آؤں، آپ لوگوں کو میں کام بتا دوں، آپ لوگ کام کریں اور رزلٹ پروڈیوس کریں. اس کے علاوہ ہم کوئی چیز ایسی ڈسکس نہیں کریں گے جو ہمارے کام سے متعلقہ نہیں ہے.
لیڈرشپ تھیوری میں اس کو کوئی اچھا ماڈل نہیں سمجھا جاتا. تو کل کو جب آپ لوگ لیڈرز بنے تو آپ لوگوں نے بہت اس کو ہم کہتے ہیں بہت پروفیشنلی بس کام سے کام. جب آپ لیڈر ہوں تب آپ کو کنیکشن بھی بلڈ کرنا چاہیے، پھر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ لیڈر ہیں، جب آپ سرٹن نمبر آف پیپل کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ ان سے کام کروا رہے ہیں، تو دیر شوڈ بی سم کنیکشن. آپ کا اور ان کا، آپ کے ورکرز کا کنیکشن ہونا چاہیے ان اے ویری پازیٹیو پروفیشنل مینر. آپ کو وہ ٹرسٹ کر سکیں، آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ سے گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے. یہ جو تیسرا لیول ہے یہ پروڈکشن کا لیول ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، یہاں پہ یہ پوزیشن ہو گئی. یہ دیکھیں جب ان کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، اس نے ان کو بہت زیادہ لک آفٹر کر رہا ہے، مطلب ہی از واچنگ دیم ویری کلوزلی کہ وہ ان کے کوئی ایشوز تو نہیں ہیں، کوئی ایسے پرابلمس تو نہیں ہیں جو مجھے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. اور اس کے بعد یہ پروڈکشن لیول ہے کہ آپ کی وہ کنیکشن نے اچھے اور بیٹر ریزلٹس پروڈیوس کیے. آپ کی ٹو وے جو یا کمبائنڈ ایفرٹ ہے، ٹیم ایفرٹ ہے، ٹیم بلڈنگ ہو گئی اور ٹیم نے مل کر بہت اعلیٰ ریزلٹس پیش کیے. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے جی ڈیولپمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ لیول ہے اور بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے لیڈرز جو ہیں یا مینیجرز کہہ لیجئے، وہ تیسرے لیول تک ہی رہتے ہیں. اب یہ ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اب میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے پارٹیسپیشن کروا لیتی ہوں. جی کس کی؟ ہاں سوچے شاباش. کس کی پروموشن؟ کیسے گروتھ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کی جو یونیک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، مطلب وی آل نو کہ کسی میں کون سے جو گٹس ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر اس طریقے سے اس کو ڈیولپ کروانا. اگر کسی کے اندر پریزنٹیشن اسکلز اچھی ہیں، اگر کوئی بول اچھا سکتا ہے، اگر کوئی کام اس طریقے سے اچھا کر سکتا ہے، تو ان کو ویسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ ان کی وہ اسکلز بہترین طریقے سے آگے ڈیولپ ہو سکیں. ویری گڈ، ویری گڈ. صرف مطلب اب اس سٹیج پہ اگر آپ کام سے باہر نکل آئے ہیں، اب آپ انڈیویجولز کو گرو کر رہے ہیں، ان کو ان کی گیون ٹیلنٹس، ان کی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ ہونے کا موقع دے رہے ہیں. اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں ایک ون سٹیج ان کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہے صحیح لیڈرشپ. کو ورکرز کے ساتھ یا جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ان کو صرف ان سے کام کی حد تک اچھا کنیکشن نہیں بنائے رکھنا، میں نے ان کو ان کی اپنی ذات کے اندر ایک گروتھ کا مارجن بھی دینا ہے. اگر ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی موجودہ پوزیشن سے اوپر جا سکتا ہے، کوئی سکل سیکھ سکتا ہے یا کوئی ایسی سکل اس کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے وہ مزید گرو کر سکتا ہے، تو وہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی گروتھ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. بہت دفعہ یہ رول صرف انکریجمنٹ سے ہو جاتا ہے. آپ کو میں صرف انکریج کر دوں کہ آپ میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے، آپ ضرور اس کو سیکھیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ جو لیڈر ہے وہ یہاں پر اس کو اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے. وہ اپنے اس مقصد سے جو اس کی آرگنائزیشن کی حد تک اس کا اسے باہر نکل، اسے ابو ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں رہ جاتا صرف کہ میں نے اس کو جو بھی ان کے بینیفٹس ہیں وہ نکال کے آرگنائزیشن کو دے دینے ہیں، آرگنائزیشن کا فائدہ ہوتا رہے. نہیں، وہ اس سے ابو ہو جاتا ہے. انسانوں کا فائدہ مین چیز ہے، لوگوں کو گرو کرنے میں ہیلپ کرنا، ان کو ان کے بیٹر ورژن بننے میں ہیلپ کرنا. تو کبھی بھی اس سٹیج کو یا کسی کو لیڈ کرتے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں. کسی شخص کو گائیڈ کرتے ہوئے اس کو اگر آپ کوئی چیز اس میں دیکھ چکے ہیں یا آپ کی کسی ہیلپ سے، کسی گائیڈنس سے وہ کوئی زندگی کی بہتر ڈائریکشن کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کنٹریبیوشن کو معمولی نہ سمجھیں. کیونکہ یہ الٹیمیٹ لیول آف کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کی صحیح صلاحیت دکھا سکیں، اس کو اس کی صلاحیت کی طرف، صحیح صلاحیت کی طرف موڑ سکیں، اس کا رخ موڑ سکیں کہ بھئی یہ آپ کی یہ لائن بندی ہے، آپ کو اس طرف جانا چاہیے. ڈائریکشن دکھا دیں، اس کو راستہ دکھا دیں، اس کو اس کی زندگی کا. اگر میں آپ کے ساتھ کچھ اچھا کروں گی، وہ اچھا آپ کسی نہ کسی شکل میں کسی اور کو ضرور لوٹائیں گے. اگر میں آپ کو ڈیولپ کروں گی تو آپ آگے کسی کو ڈیولپ کریں گے.
اگر آپ کو کوئی شخص ڈیولپ کرے گا تو وہ ڈیولپمنٹ آپ آگے پاس آن ضرور کریں گے، اینڈ وائس ورسا. اور اگر کوئی شخص نیگیٹیولی آپ کو امپیکٹ کر دے کسی بھی سینس میں، لائک آپ کو ہیوملیٹ کر دے، ڈیگریڈ کر دے، وہ کہیں نہ کہیں وہ خلش کی شکل میں آپ کے اندر رہ جاتا ہے، اور شاید وہ کہیں آپ ایکسپریس کر دیں کسی اور موقع پر کسی اور شخص جو ڈیزرو نہیں کرتا. تو یہ جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ڈیولپمنٹ والا، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اس کی کوئی ایک مخصوص شکل ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت طریقوں سے یہ آپ کر سکتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنے پرسنل، میرے پاس بھی اس طرح کی ہزاروں اگزامپلز ہیں جہاں پہ میں نے بھی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گائیڈ کیا. مطلب یہ نہیں کہ وینٹ ویری آؤٹ آف دا وے، میرے لیے وہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کی زندگیوں پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑا، بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ پڑا، جسے کہنا چاہیے لائف لانگ انہوں نے اس کو چینج کو فیل کیا. اور میں اس میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی شخص نے کوئی اچھی ہیبٹ اپنا لی. میں ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن تھی، میرے پاس ایک سب انسپیکٹر بیٹی کام کرتی تھی. جب اس نے جوائن کیا تو وہ بہت ہیزیٹنٹ تھی. اس نے مجھے آ کے باقاعدہ، مطلب میں ایس پی تھی، وہ میرے پاس تھی، تو اس نے آ کے مجھ سے ڈسکس بھی کیا کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں پولیس میں آنا نہیں چاہ رہی تھی. تو مجھے میرے فادر نے کہا کہ تم ضرور پولیس جوائن کرو. تو میں نے کر لی ہے، جیسے ہمارے ساتھ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر والوں کی مرضی کا پروفیشن چوز کرنا پڑ جاتا ہے. اور وہ مجھے تھانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے پولیس والوں سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں، مجھے مطلب برا محسوس ہوتا ہے تھانے میں یا پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹھنا. یہ اس کی فیلنگس تھیں جو کہ اس نے بڑا اوپنلی مجھ سے ڈسکس کی. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جونیئر کولیگ جو ہے وہ اتنی جرأت تب حاصل کر پاتا ہے جب اس کو آپ کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ سے یہ بات ڈسکس ہو سکتی ہے. اگر اس کو میری شکل پہ وہ بہت سخت گرم لک نظر آتی کہ میں پوچھتی کیا بات ہے، کیوں آئی ہو، تو وہ کبھی بھی اتنی پرسنل بات مجھ سے شیئر نہ کرتی. اچھا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا پھر تم اب کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ میں جاب چھوڑنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کیوں جاب چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ کہ اس نے یہ ساری ریزنز بتائیں کہ مجھے تھانے سے ڈر لگتا ہے. وہ جو ہمارے یہاں ایک ٹپیکل پولیس امپریشن ہوتا ہے کہ شاید ساری پولیس بری ہوتی ہے اور میں اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتی اس برے ڈپارٹمنٹ کا. اچھا، میں نے اسے کہا بیٹا دو چیزیں ہیں اس وقت، آپ دو چیزیں آپ فیس کر رہے ہو، آپ کلیئر کر لو. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کو پولیس سے ڈر لگتا ہے یا آپ یہ جاب کرنا ہی نہیں چاہ رہی. یہ دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. اگر تو آپ کو صرف ڈر لگتا ہے تو آپ اس ڈر کو اوور کم کرو. زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے حالات ایسے آئیں گے جو ڈرانے والے ہوں گے، بہت سارے مقامات ایسے آئیں گے جو آپ کو خوف زدہ کریں گے. تو کیا آپ ہمیشہ وہاں سے ڈر کے بھاگ جایا کرو گی؟ آپ لائف کو فیس کرنا چھوڑ دیں گی؟ اگر آپ ہمیشہ فیس کرنا چھوڑتی رہیں گی تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو ڈرائے گی آپ اس سے ڈر کے واپس بھاگ جائیں گی کہ نہیں یہ میں نہیں کرتی کیونکہ یہ مجھے ڈرا رہی ہے. تو پھر تو زندگی میں تو سینکڑوں مقامات، کیا لاکھوں مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ کو وہ کام فیس کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں. بہت ساری مشکلات ایسی آتی ہیں زندگی میں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی. بہت ساری آزمائشیں ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی. تو ہم اگر ڈر جائیں گے اور فیس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے یہ پروفیشن، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس لیے اس کو چھوڑنا چاہ رہی ہو. تو پہلے آپ یہ کلیئر کر لو، اس کو ڈیسائیڈ کر لو کہ ڈر ہے یا پسند نہیں ہے. اگر پسند نہیں ہے تو آئی ول سے کہ آپ آج اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ. اور اگر صرف ڈر ہے تو اس ڈر کا سامنا کرو، اس کے ڈر کے آگے جیت ہے. تو اور یہ واقعی میں ہے، اگر ہم دیکھیں نا تو واقعی میں ہر ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے. جب ہم اس کو فیس کر لیتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس میرا وہم تھا، میرا ڈر تھا. اچھا، وہ بچی ایبسنٹ ہو گئی، وہ بیٹی جو ہے سب انسپیکٹر وہ ایبسنٹ ہو گئی. میں نے اس کو کہا تو آپ کا دل چاہ رہا ہے نا کہ میں اس نوکری کو چھوڑ دوں اور میں گھر چلی جاؤں اور میں دوبارہ کبھی تھانے کی شکل نہ دیکھوں، تو آپ چلی جاؤ. جب آپ فیصلہ کر لو نا پھر مجھے آگے اپنا فیصلہ بتا دینا آپ کہ میرا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے یا واقعی میں مجھے یہ پروفیشن ہی پسند نہیں ہے، اس سے اچھا ہے میں لیکچرشپ کر لوں گی. وہ اچھی کوالیفائڈ بچی تھی، ماسٹرز ایم فل وغیرہ کیا ہوا تھا، وہ کر سکتی تھی، کوئی بھی اور جاب کر سکتی تھی. جب آپ کو لگے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر جب آپ کا دل چاہے گا واپس آ جانا، بتا دینا، ریزائن کر دینا، اینڈ دیٹس اٹ. وہ کوئی 3 مہینے گھر پہ رہی، 2-3 مہینے، مطلب شی ٹک
गुड 3 months کہ میں اس کو ڈیسائیڈ کروں. پھر وہ ایک دن میرے پاس واپس آئی کہ میں نے بہت سوچا میڈم آپ کی بات پہ، اور واقعی میں یہ صرف میرا ڈر ہے، اور میں نے سوچا ہے کہ نہیں، اگر یہ صرف ڈر ہے تو مجھے اس کو فیس کرنا چاہیے. یہ برا پروفیشن نہیں ہے، یہ ایک اچھا پروفیشن ہے. اس میں کرنے کو بہت کچھ ہے. اس میں واقعی میں خدمت کا مارجن ہے، تو وہ میں کرنا چاہتی ہوں. مطلب اگر ایک طرف اس کا برا امیج ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں کرنے کو اچھا کتنا کچھ ہے. لوگوں کی زندگیوں میں اچھا کنٹریبیوشن دینے کے لیے کتنا مارجن ہے. آپ صبح سے شام تک 20 لوگوں کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، 100 لوگوں کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں، 1000 لوگوں کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایریے میں اچھے سے اپنی ڈیوٹی ہی کر لیں اور وہاں پہ آپ کی وجہ سے کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو، تو یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کے ہونے سے کتنا بڑا سینس آف پروٹیکشن ہے لوگوں کو. تو یہ ایک ایسی جاب ہے. جب یہ ساری باتیں اس نے مجھے کہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا آئی ایم اسٹیئنگ، پھر اس کو وہ جو ہماری ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، ایبسینٹ پہ ہم شوکاز وغیرہ دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، کہ وہ ایبسینٹ ہے ایک بندہ تو 3 مہینے سے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کو بلوا کے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو اس کو وہ سارے شوکاز وغیرہ فائل کر دیے، مطلب اس کو معافی دے دی، اور وہ گھر چلی گئی. اور وہ اس کے بعد اس نے کنٹینیو کیا. اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں خوشی کی بات کیا ہے کہ میں اس سے تقریباً پھر اس کے بعد کوئی 3 سال بعد ملی. اور وہ جو سی سی پی آفس ہے وہاں پر بطور ایک ایسے کہنا چاہیے ڈپارٹمنٹ نہیں کہنا چاہیے، ڈپارٹمنٹ کے اندر یعنی پولیس کے اندر ہم نے ایک شہدا کے لیے ایک بنایا ہوا ہے ونگ. وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہے. اس کی فیملیز کے ساتھ وہ ہر روز رابطے میں ہوتی ہے، ان کو فون کرتی ہے. جو پولیس کے شہدا ہوتے ہیں ان کی فیملیز کی خیریت پوچھتی ہے. ان کو اگر کوئی مسئلہ ہو، ان کے بچوں کے ایڈمیشن کا، کوئی ہاسپٹل میں داخلے کا، کوئی اور گھر کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی مالی، کوئی دوسرا، کوئی سوشل، کہیں پہ ہیلپ چاہیے ہو، تو وہ شی از دا انچارج آف آل دیٹ ورک. اور وہ اتنی پازیٹیو تھی، اتنی ماشاء اللہ ایکٹیو تھی، اور ابھی تک وہ اس چیز کو یاد کرتی ہے کہ جی میں نے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میڈم میں اب جب کبھی جاتی ہوں نا، کہیں پہ میری ڈیوٹی ایسی لگ جاتی ہے جہاں پہ لیڈی کانسٹیبلس کھڑی ہوتی ہیں، تو مجھے پھر آپ کی وہ بات یاد آتی ہے. میں پھر ان کے پاس ضرور جاتی ہوں، میں ان سے ضرور بات کرتی ہوں. دیٹ آئی واز سیئنگ کہ یہ چیز آگے آپ اسپریڈ کرتے ہیں، آپ آگے پھیلاتے ہیں. جو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ ضرور آگے پاس آن کرتے ہیں. میں ان سے جا کے بات کرتی ہوں، وہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ سب انسپکٹر ہم سے بات کر رہی ہے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. فرام ویئر ڈڈ شی لرن؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور وہ اس نے اس کو سیکھا، اور اس کو آگے وہ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ پاس آن کر چکی ہوگی. تو یہ رول ہے جو ڈیولپمنٹ لیڈرز پلے کرتے ہیں. آپ ٹرو ورتھ آف اے ہیومن بینگ سمجھ جاتے ہیں، اس کا صحیح مقام انسان کا پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت محترم چیز ہے. اور یہ جو ہم ہیں کہ میں یہاں ہوں، کوئی میرے سے تھوڑا سا جونیئر ہے، کوئی اس سے، تو یہ صرف رولز ہیں جو ہمیں اسائن کیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے. یہ رولز یہ ڈیفائن نہیں کرتے کہ آئی ایم گڈ اینڈ ادر ون از ناٹ. یہ رولز یہ ڈیفائن نہیں، مے بی ہز اور شی از مور گڈ دین می، میرے سے زیادہ بہتر انسان ہو سکتا ہے. تو جب آپ اس لیول پہ آ کے ایک ہم سب انسان برابر ہیں، ایکول ہیں، اور پوزیشن کو آپ اس سوچ کے بیچ میں نہیں آنے دیتے ہیں، تو پھر آپ جا کے اس طرح کا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ والا. تب جا کے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، پازیٹیو کنٹریبیوشن ان کی لائف کے اندر کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ہم میں سے اس وقت بھی، جیسے میں نے کہا تھا، ہر شخص کسی نہ کسی رول میں ہے. ابھی بھی آپ کر رہے ہوں گے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کی زندگی میں. یہ جو ایک بیٹی نے یہاں پہ کہا کہ مجھے ہم اس آرگنائزیشن میں آئے اور ہماری سکلز پالش کی گئیں، یہ جو آل دا گڈنس ہے جو یہاں آپ نے ریسیو کی ہے ان ڈفرینٹ فارمز، لرننگ کے فارم میں، کانفیڈنس کے فارم میں، بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، وہ آپ کہیں نہ کہیں پاس آن کر رہے ہوں گے. وہ کہیں نہ کہیں آپ بطور لیڈر، ابھی بھی آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے، آپ سے سیکھتے ہوں گے، تو آپ ان کو یہ ساری پازیٹیوٹی پاس آن کر رہے ہوں گے. اور یہ ایسے ہی جیسے کووڈ پھیلتا ہے نا ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو پازیٹیوٹی بھی ایسے ہی پھیلتی ہے.
لیڈرشپ بھی ایسے ہی گرو کرتی ہے. مطلب آپ ایک شخص کو گائیڈ کر دیا آپ نے اور اس کے بعد آپ لیڈرشپ بند نہیں کر دیتے ہیں یا اس کو وائنڈ اپ نہیں کر دیتے ہیں کہ آج میں نے ایک بچی کو میں نے اس فلاں ٹائم پہ سب انسپیکٹر. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. میرے راستے میں جو بھی آئے گا, چاہے ایک جملہ ہو, چاہے ایک جیسچر ہو پازیٹیو, چاہے ایک اسمائل ہو, آئی ول کنٹریبیوٹ ان دا لائفس آف پیپل. میں ان کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ میری آپ کی پریزنس فیل ہونی چاہیے جہاں جہاں سے آپ گزریں. آپ کی پریزنس ان دا پازیٹیو سینس شوڈ بی فیلڈ کہ آپ ایک کے یہاں سے کوئی لیڈر گزرا ہے, اس نے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کی ہے, کسی کو کوئی راہ دکھائی ہے, کسی کو اس کے اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بتایا ہے, کسی کو گائیڈ کیا ہے اور کچھ نہیں. تو صرف اس کا میری اب یہ روٹین ہے کہ میں جب کبھی بھی دفتروں میں جاتی ہوں, اپنے سینئر آفس میں جا رہی ہوں, تو دروازے کے اوپر ارلی بیٹھا ہوتا ہے. آئی آلویز سے, جب مجھے سلام کہتا ہے آلویز سے کیا حال ہے. ڈز دیٹ میک اینی ڈفرینس؟ کیا اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میری افسری کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے ویسے؟ اس شخص کے دل میں کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ دا باس از کائنڈ, دا باس از کیئرنگ. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی, ناٹ جسٹ ان ادر آفیسز, ایون ود مائی اون اسٹاف, میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی مجھے کہے کہ السلام علیکم, تو میں اس سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے. صرف اتنا کہہ لینے سے ہی وہ بانڈ, وہ جو لیول 2 والا کنیکشن تھا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے وہاں پہ اب گپیں لگانی ضروری ہیں وہاں پہ کہ نہیں. اٹس جسٹ اے جیسچر, ایک چھوٹا سا جیسچر ہے جو آپ نے پازیٹیو جیسچر اپنا دیا اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹی اس وقت سامنے آ گئی, جو کہ اگر آپ نہ بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ پھر وہ ٹرو والے لیڈر نہیں بن پاتے جو لیڈ کرتا ہے, جو گائیڈ کرتا ہے. جی بیٹا. ایموشنل انسان لیڈر ہو سکتا ہے؟ اچھا, بالکل ہو سکتا ہے. ایموشنز تو ہم سب کے اندر ہوتے ہیں, صرف ہمیں ان ایموشنز کو ٹیکل کرنا اچھے سے آنا چاہیے. آپ نے جو بیٹے بات کی نا, میں خود بہت زیادہ ایک ایموشنل انسان ہوں. مطلب خواتین ہوتی ہی ایموشنل ہیں موسٹلی, اینڈ کمپیشنیٹ ہوتی ہیں, کائنڈ ہوتی ہیں, کیئرنگ ہوتی ہیں. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ان کو قدرت کی طرف سے دی گئی ہیں. اس میں ان کا اپنا کوئی مطلب ان کو کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, انلیس کہ ہم بہت کرول ہوں, ہم کمپیشنیٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو ایموشنز ہیں وہ ہمارے فوراً سے باہر آ جاتے ہیں. لائک ہم اگر کسی ایسے کرائم سین پہ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بچہ مرڈر ہو گیا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بچوں کی مدر مرڈر, تو دیٹ از مطلب وہ بہت دکھ والا منظر ہوتا ہے. تو میں اگر کہوں ہاں اس وقت, اب یہ بچی کو جو میں نے جواب دیا وہی اس کا جواب ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. اب میرے ایموشنز یہ ریکوائر نہیں کرتے کہ میں وہاں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دوں, وہ اچھی لیڈرشپ نہیں ہوگی. لیکن اس ایموشنالٹی سے جو مجھے دکھ اس کو دیکھ کے فیل ہوا ہے, جو کہ نیچرل ہے, جو کہ ہر ایک نرم دل انسان کو محسوس ہوگا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اب ہر حال میں اس کے قاتل تک پہنچوں, میں ہر حال میں اس کو انصاف دلاؤں, میں ہر حال میں پوری کوشش کروں اور کوئی ایسی رکاوٹ راستے میں نہ آنے دوں جو اس پروسیس میں آ سکتی ہے. اور جب آپ ایک دفعہ کلیئر میسج دے دیتے ہیں اپنے کام کو ورکرز کو, آپ کے ساتھ کام کر کہ یہ ایسے ہونا ہے, تو وہ پھر ویسے کرنا پڑتا ہے ان کو. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ بات کو؟ تو ایموشنز کو ٹیکل کرنا اور ان کو چینلائز کرنا آنا چاہیے آپ کو. یہ ہم نے تقریباً 4th لیول تک پڑھ لیا. اس کے بعد لاسٹ لیول ہوتا ہے جناب پینیکل کے جو لوگ عالمی شہرت حاصل کرتے ہیں, وہ لیڈرز جن کو پھر ایک دنیا مانتی ہے, جن کی پوری دنیا میں جان پہچان بن جاتی, یعنی جن کو ہر شخص لیڈر مانتا ہے. یہ الٹیمیٹ لیول ہے لیڈر ہونے کا, ایسے ہی ہے نا. اور پھر وہ سب مثالیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی, جو آپ لوگوں نے بتائی, وہ سب مثالیں اس لیول 5 کی تھیں. بہت سب لوگ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے, بہت کم لوگ ہیں جن کو ساری دنیا اپنا لیڈر مانتی ہے. لیکن وہ آپ یہاں اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ اگر کہیں کہ ہم لیول 5 کے لیڈر کیسے بنے, آپ نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ بنتے ہیں.
آپ کا کام اتنا ہوتا ہے بیٹے کہ آپ لیول 4 تک ضرور پہنچیں اور اس پر لگے رہیں. 4 لیول کو اچیو کریں اور ڈیولپ کرتے رہیں, لوگوں کو گرو کرتے رہیں, لوگوں کو بھی ڈیولپ کرتے رہیں, اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرتے رہیں, ریزلٹس بھی دیتے رہیں, کنیکشنز بھی بناتے رہیں. کرتے رہیں گے تو ود کمپاؤنڈ افیکٹ اور گریجولی آہستہ آہستہ کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں جو آپ کا ڈریم لیول ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے لیول 4 کو مینٹین رکھیں اور اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں. ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے جی پروڈکشن ہو گئی, یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, یہ اسٹینڈ آؤٹ کرنا لوگوں کو, یہ بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک مستقل عمل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا اور دیٹس اٹ, یہ ہمیشہ جاری رہے گا. آپ لوگوں اگر اپنے بچپن سے کمپیئر کریں تو کیا اس وقت یہ سب کچھ تھا جو آج ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے خود کو پریپیئر کر رہے ہیں, یا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے ایک سرٹن لیول اچیو کرنا ہے, یہ فلاں نوکری حاصل کرنی ہے, فلاں جاب کرنی ہے, اور اس کے بعد بس پھر میں نے گرو نہیں کرنا. اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پھر ہم ان لیولز میں سے کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے, کیونکہ جہاں بھی آپ گروتھ روکتے ہیں وہاں پہ آپ کا بیکورڈ جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ نئے ماڈلز, نئی چیزیں, انوویشنز, اسٹڈیز, ریسرچز اس کے اندر آتی رہتی ہیں. تو وہ آگے سے آگے, when people respect you as a person, they admire you. اور when they respect you as a friend, they love you. مطلب یہ آپ کا سیکنڈ لیول ہو گیا. when they respect you as a leader, they follow you. یہ آپ کا لاسٹ لیول ہو گیا کہ جی آپ کو وہ فالو کرتے ہیں جب وہ آپ کو کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا روڈ میپ ہے کہ ابھی ہم دیکھیں کہ ابھی ہم کہاں پہ ہیں. اس وقت میں کس لیول پہ ہوں, گروتھ کے کس لیول پہ ہوں. جب میں اس کو تیار کر رہی تھی تو آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ کہ میں 4تھ لیول پہ ہوں. تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ لوگ اس وقت گروتھ کے یا لیڈرشپ کے کس لیول پر ہیں. آپ بطور لیڈر کیا لیڈر بائی پوزیشن ہیں, بائی پرمیشن ہیں, بائی ریزلٹس ہیں, بائی ڈیولپمنٹ ہیں, یا سارے ہی ہیں. آپ ایٹ اے ٹائم چاروں جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. کہیں پہ صرف آپ کی بات سنی جاتی ہے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں. کچھ لوگ آپ کو آؤٹ آف رسپیکٹ فالو کرتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھے ریزلٹس دے رہے ہیں, کیونکہ ہم بہت سارے رولز پلے کر رہے ہیں نا. تو ہم کہیں بھی ایک رول میں, ہر رول میں ایک لیول پر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے نا, ہم اگر اپنے رولز کو دیکھیں تو ہم ایک وقت میں میرا خیال ہے شاید کوئی 9-10 رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, یا شاید اس سے بھی زیادہ, ہے نا. تو ہم ہر رول میں ایک ہی لیول پہ نہیں ہو سکتے. میں سارے رولز میں شاید ڈیولپمنٹ میں نہیں ہوں, کہیں پہ میں صرف پوزیشن پہ ہوں, کہیں پہ میں صرف شاید رزلٹ پہ ہوں, ہے نا. تو آپ نے اپنی پرائرٹیز کے حساب سے ہر رول کو انرجی اور ٹائم اور ڈیووشن دینا ہوتا ہے. لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر رول میں لیول 4 تک تو پہنچیں کم از کم. اپنا بیسٹ ورژن تو دیں وہاں پہ. اپنے ارد گرد اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو, کنیکٹ کرنے والوں کو ہم ڈیولپ کر سکیں, ان کو گرو کر سکیں, ان کی گروتھ میں ایک رول پلے کر سکیں. اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وین یو ورک آن یور سیلف, جب آپ اپنے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ابھی تک ہم لیڈرشپ میں جو پڑھ رہے تھے کہ وہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کا اپنا وہ بہتر ہو جاتا ہے. امپروو یور ریپٹ وتھ ٹیم ممبرس, ڈیولپ امپورٹنٹ لیڈرشپ اسکلس. لیڈرشپ اسکلس بھی سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ اسٹرانگر نیٹ ورک جو ہے وہ بلڈ کریں.